کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست پریششا کیس نمبر 13 ڈاٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ انفال پاگل ہو گئی ہو تم اور کچھ نہیں۔ وہ سب دوست یونیورسٹی کے گارڈن میں بیٹھے کل ہونے والی تکرار پر بھی اپنی رائے دے رہی تھی کہ انفال کو زارون کرمانی سے ملنے کا موقع نظر آیا، پر جب اس نے یہی بات بازغہ سمیت سب کے سامنے کی تو سب نے ہی اس کی مخالفت کی اور پھر نہ ختم ہونے والی ایک بحث شروع ہو گئی۔ انفال 2 گھنٹے سے سب کا دماغ خراب کر رہی تھی، پر نہ تو ان سب کو اس کی سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی وہ خود سمجھنا چاہ رہی تھی۔ اس میں پاگل ہونے کی کیا بات ہے؟ جسٹ ایک گارڈ ہی تو دینا ہے۔ فرح کی بات سنتے وہ غصے سے بولتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر سلوٹیں واضح تھی، جن کو دیکھتے کبیر نے سب کو کول رہنے کا مشورہ دیا۔ واہ، تمہارا خیال ہے میں اپنے پاپا کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ کل جو لڑکے غلطی سے ہمارے گھر گھس آئے تھے اور یہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے جو طنز بھری باتیں کی، آپ اسے بھول کر انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں انوائٹ کریں، کیونکہ پڑوسیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے۔ ایک تو شدید کی گرمی، دوسرا اس اجنبی کا انفال کے سامنے آنا، اور انفال کی اس کے لیے بے تابی۔ بازغہ جیسی کول مائنڈ بندی میں غصے سے کھول کر رہ گئی۔ کل جو کچھ انہوں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ان کو انوائٹ کرنا صحیح رہے گا؟ اور پھر بازغہ کے بڑے پاپا کے بارے میں بھی تو سوچو کہ انہیں کتنا غصہ آئے گا۔ اتنی بدتمیزی کی تھی ان لڑکوں نے۔ کبیر نے بات کو بڑھتا دیکھ کر بیچ میں بولنا ضروری سمجھا۔ نہیں تو عام روٹین میں وہ ان سب بحث سے خود کو دور ہی رکھتا تھا۔ فیضان تو کل کا گیا نہ تو یوں نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان سب کے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ فرح انفال کو اونچ نیچ بتاتی بازغہ کی پوزیشن کلیئر کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شایان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بدتمیزی نہیں تھی وہ، تمہارے بڑے پاپا نے جیسا سوال کیا انہوں نے ویسا ہی جواب دیا، دیٹس اٹ۔ وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ اتنا سمجھانے پر بھی جب اس کے پلے کچھ نہ پڑا تو وہ اپنی طرف سے منہ توڑ جواب دیتی واک آؤٹ کر گئی اور بازغہ بیچاری سے روکتی رہ گئی کہ اتنی کیوں یہ پاگل ہو رہی ہے، کہیں اس دبنگ سے زوناش کرمانی کی دیوانی تو نہیں ہو گئی۔ فرح نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو لفظوں میں بیان کرتی، بازغہ اور کبیر انفال کو روکنے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ شہر کے لیے کب نکلنا ہے شاہو؟ مجھے بتا پہلے ہی۔ ہر بار کی طرح اس بار اگر تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوا تو پھر میرے بنا ہی جانا پڑے گا تجھے۔ وہ دونوں پنگھٹ پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے موج مستی میں لگے رہے تھے کہ شہری نے درخت کی چھاؤں میں رکتے سانس بحال کی اور شہر جانے کا پوچھا۔ ہاں، تیری جان اتنی آسانی سے میں چھوڑنے والا نہیں، شاہو نے مستی سے اس کے بال بگاڑتے کہا۔ وہ دونوں پیدا تو اسی گاؤں کے ماحول میں ہوئے تھے، پر نہ جانے کیوں اس ماحول میں ان دونوں کو انسیت اپنا سارا بچپن گزار کر بھی نہ ہو پائی تھی۔ کہتے ہیں گاؤں کا ماحول شہر کی نسبت کھلا اور شفاف ہوتا ہے، گرد و غبار سے پاک، سودھی خوشبو میں بسی تازہ ہوا، مٹی سے بنے کچے مگر ٹھنڈے گھر، تازہ غذا۔ شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی کے برعکس سکون بھرا ماحول، مگر ان کے گاؤں میں ان سب چیزوں کے ساتھ اور بہت سی چیزوں کا اضافہ تھا۔ غرور و گھمنڈ میں بھرے سردار، پنچایت میں بیٹھے معزز لوگ، جن کا انصاف صرف سرداروں اور چودھریوں کے لیے، جبکہ سزا اور جرمانہ گاؤں کی بے بس انسانوں کے لیے تھا۔ غریب گاؤں والوں کی سسکیاں اور تکبر میں بھرے سرداروں کے قہقہے، خون میں لت پت غریبوں کی لاشیں اور سرداروں کے نفس کا سامان بنی غریب کی بیٹیاں، انہی سب چیزوں نے ان دونوں کو گاؤں سے منفر کر دیا تھا۔
کیا ہوا، وہاں کوئی ہے کیا؟ شاہو درخت کے سائے میں بیٹھنے کے لیے جگہ صاف کر رہا تھا، مگر شہری کو نہر کی سائڈ پر گھور کر دیکھتے اس سے پوچھنے لگا، شہری کہاں جا رہا ہے، رک۔ اس سے پہلے کہ شاہو کچھ اور پوچھ پاتا، شہری کو اندھا دھند نہر کی طرف بھاگتا دیکھ کر پریشانی سے چیخ پڑا، گلے رانا آنکھیں کھولو۔ شاہو جو شہری کے پیچھے ہی بھاگا تھا، پر اس کو نہر میں کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لاتا دیکھ پیچھے ہی رک گیا تھا، مگر شہری کے منہ سے نکلے الفاظ نے اس کو اپنی جگہ جما دیا۔ پاگل ہو گئی تھی کیا تم، جو اپنی جان دینے چلی تھی؟ لمبے لمبے سانس لیتی گلے رانا کو دیکھ کر شہری آپے سے باہر ہوتا ایک دم سے دھاڑا، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم جاؤ اپنی پڑھائی پوری کرو، اور جب تمہارے پاس لمبی لمبی ڈگریاں اکٹھی ہو جائے تو انہیں میری کمر پر سجا دینا۔ اپنے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے محبوب کو دیکھ کر گلے رانا غصے سے کہتی، اسے دھکا دیتی خود سے دور کر گئی۔ آخر اس کی خاموشی ہی تو تھی سارے فساد کی جڑ، جو گلے رانا کو حرام فعل کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہارے اس پاگل پن کی وہ شہری ابھی تک خوف کے زیر اثر تھا، اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ اپنی دیوانی کو کھو بیٹھتا؟ اسی ایک سوچ نے اس کے دماغ سلب کر دیا تھا۔ جبھی وہ ارد گرد سے بے خبر گلے رانا کے پاس بیٹھا بے دھڑک نہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی مومی ہاتھوں کو تھامے اس کے صحیح سلامت ہونے کا خود کو یقین بھی دلا رہا تھا، کہ ایک دم اسے شاہو کی موجودگی کا احساس ہوا، جو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اپنی جگہ جھکا تو کھڑا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے بتاؤ گے یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ تیش میں شہری کی طرف بڑھتے شاہو نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا۔ شاہو، میں فردوس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ہیلپ می۔ اس سے پہلے کہ شہری کی خاموشی اس کے لیے مشکل کھڑی کرتی، گلے رانا تیزی سے کہتی شاہو کے ہاتھ تھامتے اسے التجا کرنے لگی، کسے کرنی ہے یہ بھائی بتا دو۔ شاہو نے ایک غصے بھری نگاہ گلے رانا پر ڈالی۔ بہت مشکل تھا شاہو کے لیے اس بات کو قبول کرنا کہ اس کی بہن ہو کر وہ ایسی حرکت کر گزرے گی۔ وہ تو گلے آویز کے طرز عمل پر بھی بلبلا جاتا تھا، اور جہاں اس کی اپنی چھوٹی بہن اتنی دیدہ دلیری دکھا رہی تھی، وہ کیسے برداشت کر پاتا؟ جبھی غصیلے لہجے میں بولا، مگر سامنے سے دونوں کی جھکی نظروں اور گنگ زبان نے اسے اپنے قدم واپس موڑنے پر مجبور کر دیا۔ گل، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اگر تمہاری اس بے وقوفی سے میری دوستی خراب ہوئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہری دکھ سے کہتا شاہو کے پیچھے بھاگا تھا، جو نہ جانے اب کب تک اس سے ناراض رہنے والا تھا۔ آخر اس کا قصور بھی تو بہت بڑا تھا، ایک عام سے غریب کسان کا بیٹا ہو کر چودھریوں کی بیٹی کا محبوب جو بن بیٹھا تھا۔ روشنیوں سے جگمگ کرتا کسینو کفایت چودھری کی ملکیت تھا، جہاں پر نہ صرف ہر طرح کی منشیات کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بلکہ بڑے پیمانے پر جوا کھیلا جاتا تھا، جس میں امراؤ اور وزراء پیش رہتے تھے۔ کفایت چودھری کے اس کالے دھندے کی جڑیں دوسرے ممالک تک پھیلی ہوئی تھیں، جن کو ان کا بھتیجا عفنان سنبھالتا تھا۔ چھوٹے چودھری کی فیملی شروع سے باہر کے ملک رہائش پذیر تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا انہیں پاکستان واپس آئے، جبکہ ان کا اکلوتا بیٹا، جو چودھری خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اس کا اپنی عیاش فطرت کی وجہ سے پاکستان میں گزارا ناممکن تھا، اسی لیے وہ کل ہی اپنی مائیوں کے تنگ زندگی میں پہلی بار پاکستان پہنچا تھا۔ تم نے پتہ کروایا ان لڑکوں کا کہاں کے ہیں یہ رہنے والے؟ سامنے ٹیبل پر رکھے وائن کے گلاس کو منہ سے لگاتے کفایت چودھری نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، کینیڈا کے بزنس مین احمد کرمانی، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، چھوٹے 4 ابھی پڑھ رہے ہیں اور بڑے 3 باپ کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، خاص کر کے سب سے بڑا تمیز سا لڑکا معلوم ہوتا ہے، باقی 2 تو کافی جذباتی ہیں، غزیلے، نکچڑے، گھمنڈی، بالکل ہماری طرح۔ چھوٹے بھائی کی بات کاٹتے کفایت چودھری نے جملہ مکمل کیا۔ بھائی صاحب، وہ گھر انہیں
وہ گھر ہمارے لیے اتنا معنی بھی نہیں رکھتا جب اس راوا کی بیٹی اپنے ماں کا کیا بھگت رہی ہے تو میں جائیداد کو کیوں رو۔ کفایت چودھری کے دماغ میں کل کا سین چل رہا تھا۔ زناش کا انداز یاد آتے ان کی رگیں ڈٹ گئی۔ سالوں بعد کوئی ایسا ان سے ٹکرایا تھا جس نے الفاظ کے ساتھ انداز سے بھی ان کی ذات کی نفی کی تھی، اور اپنی نفی کرنے والوں کی کفایت چودھری کیا حشر کرتا ہے اس سے دنیا واقف تھی۔ تم ایسا کرو، عفنان کی شادی میں انہیں انوائٹ کرو اور کوشش کرنا کہ وہ ضرور آئے۔ آخر اتنی اکڑ جو دکھائی تھی انہوں نے ہماری اکڑ بھی تو دیکھے۔ کفایت چودھری کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ سر آپ کی گیسٹ آ گئی ہے۔ ویٹر ہاتھ باندھے کھڑا اگلے حکم کے انتظار میں تھا۔ کس سے ملنے آنا تھا؟ کیا کسی نے ملنے آنا تھا کیا؟ وائن کا گلاس منہ سے لگاتے کفایت چودھری نے بھائی سے استفسار کیا۔ وہ بھائی صاحب، میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، لڑکے کا۔ چھوٹے چودھری نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لگام ڈالو اپنی بیٹی کو چودھری، پہلے بھی سمجھایا تھا، ایسی حرکتوں کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بازگاں کی اپنے فرینڈ سے پسندگی اور پھر شادی کی خواہش کا کل ہی کفایت چودھری کو علم ہوا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بھائی کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ بھائی صاحب، مانا کہ مجھے بیٹی سے بہت محبت ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ پورا خاندان میں رسوا ہو جاؤ۔ چھوٹے چودھری نے بھائی کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں نے اسی لیے اس لڑکی کو یہاں پر بلوایا تاکہ اسے اچھے سے سمجھا کر راستے سے ہٹایا جا سکے۔ بھائی کی خود پر خاموش نگاہیں دیکھ کر چھوٹے چودھری نے اگلا لاحِ عمل بھی بیان کر دیا۔ ہاں، میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ تم نے نیولے کی خصلت پائی ہے۔ دنیا میں پرسکون پر حد سے زیادہ زہریلے۔ گلاس کو ٹیبل پر رکھتے کفایت چودھری قہقہہ لگاتے اپنی بات کا مزہ لینے لگا۔ کہاں رہ گیا ہے یہ لڑکا؟ ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے اسے؟ بھائی کے الفاظ پر چھپتے چھوٹے چودھری نے ویٹر کو گھرکا۔ سر، وہ میچنگ رنگ میں کیا بکواس کر رہے ہو؟ ویٹر جس کی جان پہلے ہی سولی پر لٹکی ہوئی تھی اپنے مالک کی دھاڑ پر خوف سے کانپنے لگا۔ یہ کسینو دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے میں پارٹیز ہوتی تھیں جن میں ناچ گانے سے لے کر حرام مشروبات بڑے شوق اور ڈر خوف کے فراہم کی جاتی تھی۔ کیونکہ یہ حصہ عمرہ کے لیے مختص تھا، جن کے لیے نہ تو کوئی قانون تھا اور نہ ہی قواعد، جبکہ دوسرا حصہ شوقین مزاج لوگوں کے لیے تھا جو جوئے اور سٹہ بازی میں ماہر تھے۔ اسی لیے اس حصے میں ہر طرح کی سٹہ بازی کی جاتی تھی۔ جہاں پیسوں سے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے منہ بند کر کے اسے لیگل میچ فکسنگ کا ٹیگ لگوا دیا گیا تھا تاکہ یہاں چڑیا بھی پردہ مار سکے۔ مگر اس کسینو میں ایک حصہ اور بھی تھا جہاں نہ تو کوئی ویٹر جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر کا بندہ۔ اس خفیہ جگہ پر صرف چودھریوں کے علاوہ ڈیلرز آتے تھے، کیونکہ اس حصے میں منشیات کی لین دین کی جاتی تھی۔ اس حصے میں اگر کسی اور چیز کا اضافہ تھا تو وہ تھی لڑکیاں، جو غیر ملکی ڈیلروں کے نفس کا سامان تھی، جو یہاں سے صرف دو ہی صورتوں میں باہر جاتی تھی: پہلے کسی ڈیلر کی قیمت ادا کرنے پر اور دوسری مر کر۔ اوپر گائے اتنی آسان بازی، وہ بھی تم نے ہار دی۔ تاش کے پتوں کو سمیٹتا شخص مصنوعی لگاوٹ سے بولا۔ شایان نے اپنے ارد گرد دبی دبی ہنسی کی آوازیں سنی جو اسے اپنا مذاق اڑاتی معلوم ہوئی۔ جو کھیل سے انجان ہو انہیں کھلاڑیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ تم تو ساتھ بیٹھ گئے، منہ میں سگار دبائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا بازی جیتنے والا شخص کے لہجے سے حقارت جھلک رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنی رولیکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھتا وہ ٹیبل کے گرد بیٹھے لوگوں پر اپنی بیزاری ظاہر کر رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ دونوں چودھری جیسے ہی میچ بار میں داخل ہوئے انہوں نے ایک ٹیبل پر کافی رش دیکھا جس پر بیٹھے افراد کو وہ دور سے پہچان نہیں پائے تھے، پر ویٹر کے اشارہ کرنے پر شایان کے سر پر پہنچتے غصے سے کھول کر رہ گئے۔
جو ان کے ہی حریف کے ساتھ تاش کی بازی کھیلنے کی ناکام کوشش میں تھا۔ تمہاری طرف سے کھیلنے آیا ہے۔ اس جملے سے چاروں اور کہکہے گونج اٹھے، کیونکہ مخالف چودھری کا بہت پرانا حریف جو تھا فل بیٹ، شایان کے منہ سے نکلے ان دو لفظوں نے نہ صرف گونجتے کہکوں کو تھما دیا بلکہ چودھریوں کی بھی ہوائیاں اڑا دی۔ ہاں ہاں ہاں، مسٹر کفایتی کس مقابلے کے لیے بھیجا ہے جو ایک کوئن جیت نہیں پایا، وہ فل بیٹ لگا رہا ہے۔ ٹیبل پر موجود لوگوں کی حیرت کم ہی نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی بچے کے ہاتھ میں تاش پکڑا دیے تو وہ کسینوں میں خلاف معمول رش نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو لوگ تھے بھی وہ سب جمع ہو گئے تھے۔ آخر آج پہلی بار چودھریوں کو منہ کی کھانا کھاتا دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، اگر تم یہ بازی ہار گئے ینگ مین تو ہمارے قیمتی وقت کو برباد کرنے پر تمہیں سب کے سامنے اپنی ناک رگڑنا ہوگی۔ سامنے بیٹھے شخص نے طنز سے بھری مسکراہٹ شایان کی طرف اچھالی، اور اگر جیت میرا مقدر بنی تو؟ شایان کی بھوری آنکھوں میں چیلنج صاف نظر آ رہا تھا۔ تو یہی عمل ہم دہرائیں گے؟ شایان کے ساتھ بیٹھے لگ بھگ اس کی عمر کے لڑکے نے تمسخر اڑاتے چودھریوں کو دیکھا، جو بہت مشکل سے اپنے جلال کو قابو کیے ہوئے تھے، وہ بھی صرف یہاں موجود لوگوں کی وجہ سے۔ مگر اس میچ کے بعد شایان کی کمر کھودنے کا انہوں نے پکا ارادہ باندھ لیا تھا۔ شو می! مخالف نے اپنے پتے ٹیبل پر پھینکے، جہاں دسی وزیر، ملکہ اور بادشاہ کو دیکھتے کچھ لوگ جیت کی مبارکباد دے رہے تھے تو کچھ کارڈز کو گھورتے شایان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ینگ مین، شو می دا کارڈز۔ چودھری کفایت نے بہت ضبط سے شایان کی طرف دیکھا، جو اپنے کارڈز کی بجائے سامنے پڑے کارڈز کو تکنے میں مگن تھا۔ اس سے پہلے کہ چودھری کفایت سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہتا، بڑے سٹائل سے چار کارڈ اوپر کی طرف ہوا میں اچھلتے ٹیبل پر گرے، اور ان کے گرتے ہی ایک زوردار چیخ پورے کسینو میں گونج اٹھی۔ یہ چرنگ ہے ڈیمٹ! اپنے کارڈز کے اوپر رکھے چار اکے مخالف کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا پتہ دے رہے تھے۔ واقعی ہار پیسوں کی ہو تو اتنی نہیں چبھتی، مگر عزت نفس کی ہار انسان کے زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم جیتے تو سکندر، ہم جیتے تو بندر۔ شایان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سگریٹ سلگاتے اپنی بات سے سامنے والے کو بھی سلگا کر رکھ دیا۔ ان کاغذوں کی ضرورت تم جیسے پالتو کتوں کو ہوگی۔ ساتھ بیٹھے لڑکے نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے پیسوں سے بھرا بریف کیس شایان کے سامنے رکھا، جس پر شایان نے سگریٹ کی راکھ جھاڑ دی۔ شایان کے چہرے کی مسکراہٹ کیا کم دبائی تھی؟ سونے میں سہاگا وہ اپنے جملوں سے بھی آگ لگا رہا تھا۔ بیٹ کے مطابق تمہیں معافی مانگنی ہوگی، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ سامنے بیٹھے اپنے حریف کا ہونک چہرہ شایان کو مزہ دے رہا تھا۔ وہ بھی تو اب تک بازی کیسے پلٹی اس بات پر حیران تھا۔ اس کی سوچ ایک ہی بات پر جم گئی تھی کہ ایک اکا تو اس کے پاس ہے جو اس نے اپنے کف میں چھپایا تھا تاکہ بازی کسی صورت نہ پلٹی جا سکے۔ تو پھر سامنے بیٹھے اس معصوم بنے لڑکے تک وہ اکا کیسے پہنچ گیا؟ یا تو یہ لڑکا بہت بڑا گیمر تھا جو ایک ہی وقت میں بازی مارنے کے فن میں ماہر تھا، یا پھر بہت بڑا حرامی جس نے ان کو انہی کی چال میں پھنسا دیا تھا، مگر منہ کھولتے تو ان چودھریوں نے اسے نوچ کھانا تھا۔ یوں بلڈی! مخالف پارٹی میں سے ایک شایان کی طرف خراتا ہوا بڑھا، جسے شایان نے 2 منٹ میں قابو میں کر لیا۔ میرے خون پر میرے باپ سے زیادہ میری ماں کا حق ہے، اور کوئی اس حق کی توہین کرے تو میں اس شخص کو چھوڑتا نہیں، توڑ دیتا ہوں۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے شایان نے اپنے گریبان کو پکڑنے والے شخص کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے مڑوڑ کر اس کا سر ٹیبل پر مارا، اور پھر اپنی ٹانگوں میں دباتے مزے سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا گیا۔ کفایت، یہ کون پاگل ہے؟ اس سے بولو چھوڑے میرے بھتیجے کو۔ میچ ہارنے والا شخص اپنے بھتیجے کو شایان کی ٹانگوں میں پھڑپڑاتا دیکھ کر چیخ کر چودھری کی طرف لپکا۔ داماد ہے ہمارا قمر صاحب، ان دامادوں کی تو عزت کرنی ہی پڑتی ہے۔
کفایت چودھری نے اپنے بھائی کو کندھے سے تھامتے اسے شایان کی طرف بڑھنے سے روکا۔ اصولاً اب غرور کرنے کی ان کی باری تھی اور دنیا گواہ تھی۔ جب بات غرور پر آتی تھی تو کفایت چودھری اس کا مظاہرہ بہت شان سے کرتا تھا۔ خوشی تو ہوئی تم سے مل کر نوجوان، قمر صاحب اور ان کے ساتھ آئے لوگوں کو معافی مانگ کر بھاگتے دیکھ کر کفایت چودھری غرور سے تنی گردن اکڑائے شایان کی طرف بڑھی۔ تم نے تو ہمیں اپنی جوانی یاد دلا دی۔ چھوٹے چودھری نے بھائی کو خوشگوار منہ دیکھ کر فوراً پاسا بدلا۔ آخر ایک ہی خون تھا، کیسے نہ اپنی بھائی کی خصلت کو پہچانتے۔ ضرور ان کے بڑے بھائی کے دماغ میں کوئی نہ کوئی خناس بھر گئی ہوگی جو وہ اس دو کوڑی کے شخص سے اتنی انسیت جتلا رہے تھے۔ آپ فکر ہی نہ کریں، ابھی تو آپ کو بہت کچھ یاد کرانا باقی ہے۔ ڈیول مسکراتے شایان دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ آخر وہ اپنے مقصد کی پہلی سیڑھی پار کر آیا تھا۔ جاری ہے اس کے ساتھ اجازت دیں، بانور علی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔